انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے. 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے, عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے, آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا, عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا. جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے. حضور یتیم نہیں, وہ در یتیم ہے. اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا, موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم. وہ ابا اور اماں کے دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے, وہ موتی کا نام ہے در یتیم. در کہتے ہیں موتی کو, اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم. پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں, تمہیں نہیں پتا جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم. لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین, ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو, باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟ جس کے لیے خدا کہے, جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے آپ کو اپنی آگوش رحمت کی طرف رہنمائی کی ہے. اس طرح کا مضمون سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں اپنے کسی اور کے وقت میں, اپنی امیر کے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر مجھے وقت ہوتا تو میں اس پر تشریح کرتا, کچھ بات کرتا, لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں مومن بنایا, محمد الرسول اللہ کی امت کا مومن بنایا. اتنا سمجھ لیجئے. اب یہ لیکن مومن تو اللہ نے بنایا, بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے مومن جاؤ, اس کی کوشش آپ کے ہاتھ میں دے دی. اگر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا, کرتوت ایسے ہے کہ مومن نہ گئے, اللہ کی پناہ, 1000 بار اللہ کی پناہ, اور مرنے سے پہلے کافر ہو گئے تو کروڑوں نیکیاں بھی ہفت ہو جائے, برباد ہو جائے, اڑا دی جائے گی. اس کا مطلب اللہ نے ایمان بن مانگے دیا. اب اس خزانے کی حفاظت آپ کی کوشش پر موقوف کی. ایمان تو میں نے دیا لیکن تو نے مرنا مسلمان ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومن کون مرے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں. یعنی یہ فکر آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. ایمان تو اس نے دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو مومن آئے مومن گئے, یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم وہ ہے کافر آئے اور مومن گئے. یہ بھی کرم ان پر ہے کہ آئے تھے تو کافر باپ کے گھر میں, کافر ماں کے گھر میں, لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی, ایمان پر دنیا سے گئے. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوئے تھے, کافر ہی مر گئے. یہ خسارے میں ہے, لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے تھے تو مومن مگر بعد میں کافر ہو گئے. بس میری گفتگو کا عنوان یہی ہے, اور بڑا سنجیدہ عنوان ہے, اور بڑا فکری عنوان ہے, دلوں کو دہلانے والا عنوان ہے, دلوں کو لرزانے والا عنوان ہے, دلوں کو بے چین کرنے والا عنوان ہے. میرے بھائی, صرف نماز پڑھ کر تو دنیا سے مومن نہیں جا سکتا. میرے بھائی, تو صرف درود پڑھ کر دنیا سے مومن نہیں جا سکتا.
سکتا حتیٰ کہ انسان مقام ولایت پر بھی فائز ہو جائے، حتیٰ کہ کسی کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دیا جائے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم الہی میں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا اس کا علم ہمیں ہے۔ اس لیے اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا، اپنی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا۔ بڑے بڑے ولی جس کو لوگ کہتے تھے وہ مرے تو کفر پہ مرے، یعنی ولایت کے جن کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے، قدرت کی خفیہ تدبیر نے ان کا ایمان چھین لیا، وہ بے نیاز ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب آپ آئیے، بس میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے پہلے ہی سمیٹ رہا ہوں، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ اللہ اکبر، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا و مرشدنا محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، بعض اشہب سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو کچھ آخرت میں ملنا ہے، جنت ملنا ہے ایمان کی پہ مرنے کی بنیاد پر، جہنم میں جائے گا کون؟ جو ایمان پر نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں ایمان بچانا آسان نہیں ہے، ایمان بچانا آسان نہیں ہے۔ آج لوگ دعائیں کرتے، مال دے دے، دولت دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما، عبد القادر کا خاتمہ، غور تو کیجئے، جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت، اللہ اکبر، امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں جلدی جلدی سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا، میرا سپورٹ کر دیجئے، وقت میں بہت قلت ہے۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے، جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے، جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے، میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا کبھی، آسمان نہیں، تقوی کا عالم دیکھیں، آسمان نہیں دیکھا کبھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے، ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے، امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا، 50 سال حدیث کا درس دیا، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب ان کی موت کا وقت آیا، 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا۔ استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا، ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ اکبر، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، ماں باپ کو ترسا کر، ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر، ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر، ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے، اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں
موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے ہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک کی تقدیر اولا فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا. یہ حضرت امام بہت بڑے امام فقہ کے اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا، بہت بچایا ایمان، بہت بچایا، جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے. بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت. حتیٰ کہ خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا. کدھر ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ارے وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان 1000 اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا. اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. لک پتر فی الوجہ الاجمل خط حال معذل فابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی. صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے. یہودی ہو جا کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے. اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے. کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی. آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے. اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا. میں جلدی سے پڑھوں. کچھ لوگ ہیں دنیا میں ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں. نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والے. ڈر ہے خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں. نمبر 2، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کو رواج دینے والے. کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں. ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا. بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی. بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو.
یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو ہے جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے؟ بدعات جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہاء کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا، یہ بھی گمراہی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اٹھائیے نا مسلم شریف، حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء، بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں، بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں، اور قطیفہ بیل بوٹے والی چادر کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے مزار پر بردہ نہیں چڑھائی گئی، نبی کے مزار پر قطیفہ چڑھائی گئی، یعنی جس چادر پر بیل بوٹے بنے تھے ہمارا سرخ رنگ کی چڑھائی، سبحان اللہ، سرخ رنگ کی چڑھائی گئی۔ ہاں اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ چڑھائی اندر گئی یا چڑھائی اوپر گئی۔ باقی اگر اندر بھی چڑھائی گئی تو بھی آپ کامیاب نہیں، اور اوپر چڑھائی گئی تو آپ بھی کامیاب نہیں، اس لیے کہ نہ آپ اوپر چڑھاتے ہو نہ آپ نیچے چڑھاتے ہو۔ لیکن بہرحال چادر کا چڑھانا صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اگر اوپر چڑھانا ہو تو اوپر چڑھا لو، نیچے چڑھانا ہو تو نیچے چڑھا لو، مگر چڑھا مت کرو۔ چڑھانے کی بات ہے، چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش اتنی ہے، لوگوں نے چادر چڑھانے کو بھی بدعت کہہ دیا، لوگوں نے نبی کا میلاد منانے کو بھی بدعت کہہ دیا کہ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ میں نے کہا ارے جہنم سے بچانے کی چیز ہے میلاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے گنڈے پر عذاب کم ہو جاتا ہے صرف پیر کے دن، سبحان اللہ، جمعہ کو کم نہیں ہوتا، پیر کو کم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ سید الایام ہے۔ سبحان اللہ، لیکن پیر کو کیوں تخفیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں کنیز کو کہا تھا جا تو آزاد ہے، یہ جا تو آزاد ہے، تو اسی انگلی سے چوسنے کو ملتا ہے پانی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جو سرٹیفائی کافر ہو، سند یافتہ کافر ہو، آپ نے سند یافتہ عالم اور مفتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن میں سند یافتہ کافر کی بات کروں جس کے کفر کے ثبوت میں پوری صورت موجود ہے۔ اتنا سند یافتہ اور پکا کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کر لے میلاد پر تو اس کے جہنم کے اندر عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو پانی چوسنے مل جاتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، میں نے کہا خواب کی بات ہے تو سورہ یوسف کون سی حقیقت کی بات کیا ہے؟ بات ہے، سبحان اللہ،